اپنے گناہوں کو گواہ سے بچاؤ، یعنی تمہارے گناہوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اپنے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ اللہ تو اللہ ہے، اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی ہے کہ میں اس سے بات کروں کہ نہ کروں۔ بس آپ نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ اس نے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہے۔ آپ کسی محفل میں کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی۔ کوشش کر کے آپ آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا ہو اسے آواز دے کر آگے بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کو اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ساتھ جانا ہے اسے ہم ابھی سے ساتھ لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ مال نہ محبت کا ذریعہ ہے نہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے سفر کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو حاصل کرو، مال کو استعمال کرو۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی شکایت ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی تو ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ اے مولا، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنی پہلی ترجیح اللہ کو کر دیں اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، ہیڈ بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جوں کا تو واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہجوم یعنی بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ کے دوستوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر تم پار ہو جاؤ گے۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے، سچا انسان وہ ہے جو دلیل کے آگے جھک جائے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف اور دکھ سے انہیں دور رکھو۔
بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جماعتیں دو ہی ہوتی ہیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی جماعت۔ درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی تنہائی ہے، اور راس المال اس کا تقویٰ ہے، اور نفع یعنی فائدہ اس کی جنت ہے۔ قرآن مجید پر فکر کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں۔ آپ دلوں کی دعا لو، دل کی آہیں نہ لو۔ خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ ہر ملاقات اور وصل کی شرط خلوت یعنی تنہائی ہے، وہ حقیقی ہو یا مجازی۔ تو بتا تو صحیح، بولنے والے نے کیا حاصل کیا؟ بات بات پر ہنسنا اور مذاق کرنا تیری عادت ہے، آخر تو کس بات پر اتراتا پھرتا ہے؟ جو اپنے استاد پر مطمئن نہیں، کسی پر بھی نہیں، وہ آوارہ ہے۔ بندوں نے بندوں کو بادشاہ مانا، اللہ کو نہیں، اور یہی بندوں کی کم نصیبی ہے۔ اگر کوئی اللہ کو بادشاہ مان لیتا، علم اور حکمت کے راز بہا دیتا۔ دستور یہ ہے کہ بادشاہ سویا کرتا ہے اور غلام جاگتا ہے، لیکن وہ حقیقی بادشاہ جاگتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ اس حال میں جی کہ مرتے ہوئے کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اللہ کی یاد اور مخلوق کی خدمت بہترین عبادت ہے۔ تیرا مقام خاک اور تیرا کام خدمت ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں، اور اس سے افضل اور کوئی کام نہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب وہ آئیں اور کب یہ رحمت برسے۔ کافر کے ساتھ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان تو تیری گھات میں ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ اے مولا، تیرا ذکر وہ رزق ہے جس کے بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتی، پریشان رہتی ہے۔ زندگی کی تیاری یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے کاموں سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے کام کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ جب دن برے آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا بھیجا ہوا قاصد ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ وقت نہیں تھا، اور پھر ایک وقت اور آئے گا جب یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں سے زندگی پکڑی جاتی ہے اسے پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ سارے سرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ جو حصہ ملتا ہے اسے قابو کر لو، آج ہی سجدہ شکر ادا کرو۔ نفرت کسی صورت بھی دل میں نہ رہے، کیونکہ نفرت معرفت کو گندا کر دیتی ہے۔ جس دل میں بغض آ گیا اس دل میں اللہ کی پہچان نازل نہیں ہوگی۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر جاری رکھنا شرط ہے۔ اندازے سفر مسافر کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں اور گناہ بخشواتے رہیں۔ حکم مانے بغیر مشکل راستوں پر چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔
دولت چلی جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ انسان جب تک عشق کی آگ میں نہ جلے اس میں عیب ہی عیب ہے۔ جیسے ہی خدا سے عشق ہوا وہ عام سے خاص بن گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں عشق ناچیز کو چیز بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ انسان کے تمام اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے انسان کو قبول کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے رائگاں ہو گئے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہریالی اور پھول کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم منزل کے نشان کا علم ہے، پاکی اور حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، رحمان کا علم ہے۔ سورج کو ظاہر ہونے کے لیے اور نمایاں نظر آنے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون کا مسافر ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ دراصل دل کا سکون اللہ کے قریب ہونے کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے نعمتیں دینے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونق بھی۔ خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنتوں کا چہرہ بھی دیکھیں اور محنتوں کے انجام کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مختصر زندگی میں یہ چھوٹا سا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسمانوں کو مسخر کر لے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہوگا، کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں برداشت سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ پریشان وہ مسلمان ہوتا ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے۔ دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر خوشی سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے۔
وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے دل پر نظر رکھو کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان اندر کی آنکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر برا ہے تو بادشاہ بن کر بھی برا رہے گا۔ اپنی اولاد کے درمیان اسی طرح انصاف اور عدل سے کام لو، جس طرح تم خود چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو بندے کا رب گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ مزے میں ہے وہ شخص جو خود ہی سے نکل گیا اور کسی زندہ دل بندے کا شریک ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام پورا نہیں ہو سکتا۔ روحانیت کے راستے میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور دل رکھنے والے حضرات اللہ سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ انسان کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ ابتدا میں جو فیض دینے والا ہے اس کو انتہا میں یاد رکھنا۔ جب آپ کو کوئی آخری استاد مل جائے تو پہلے استاد کو ضرور سلام کرنے جانا۔ اگر حقیقی محبت مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دیا کرو۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب عطا کرے۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینک بھرے رہتے ہیں لیکن دل خالی رہتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نظارہ اور ہے، ان کے لیے ہر منظر میں نیا منظر ہے۔ ان کے لیے یہی کائنات ورق در ورق ایک نئی کائنات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب، بلکہ ہر مقام بیک وقت مشرق ہے مغرب ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور چھوڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم جانو۔ جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس کا تیرے دل میں خوف ہو
یا اس سے کسی قسم کی امید ہو، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے، جس کی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب بے بس ہیں، کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، وہ سب اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے انہیں موڑتا ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ دل عام ہے، کسی شمار میں نہیں گنا جاتا، سنسان ہے، ویران ہے، شیطان کا گھر یعنی اس کا مسکن ہے۔ لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، یہ دل عرش بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی، کیا بتاؤں کہ تو کیا ہوتا؟ مقبول الاسلام اور مقبول عام، تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اپنا بھی نہیں۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے، کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمے رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا، ہر مصیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ نقش صرف اللہ کا ذکر ہے، جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر۔ اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کو تنہائی میں تقوی حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راحت ہے۔ احسان کیے جاؤ
نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز سے توجہ فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت میں سے ہے۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یعنی نفس پاک نہیں ہوتا۔ عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی اسے پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رہے۔ اللہ جس بندے پر راضی ہے آپ اس بندے کی ادا اختیار کر لو، اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کسی خواہش کو اس کا ضمیر ناجائز قرار دے دیتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بدنیتی کی سب سے پہلی سزا خوف ہے۔ کوئی نہیں جانتا عقل مندی اور بے وقوفی کی حدیں کہاں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر چلے جانا ہے، اور جو واقعہ پیر کو ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہمیں اپنی فراغت کی حفاظت میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کی فراغت پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک بے فائدہ مصروفیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ خوف پیدا کرتا ہے، خوف بزدلی کی طرف مائل کرتا ہے، اور بزدلی سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک دلدل سوچ کی بھی ہوتی ہے، جس سے انسان ایک مضبوط دلیل کی رسی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ ڈال رہی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کہنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا، اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل تم تک پہنچے تو اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تک تم دنیا سے اپنا رخ نہیں پھیر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو دنیا سے آنکھ بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔
جس نے پہچان اور معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ احسان کرنے والے سے برا گمان رکھنا بدترین گناہ اور زیادہ قابل نفرت ظلم ہے۔ سلامتی کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ، اور 1 جز بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے میں ہے۔ اے لوگو، لازم ہے کہ خدا تمہیں نعمت کی فراوانی کے وقت اسی طرح خوف زدہ دیکھے جس طرح وہ تمہیں سزا کے وقت خوف زدہ دیکھتا ہے۔ یقیناً خدا شور و غل کرنے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ خواہش کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عقل مندوں نے دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیا تو گناہوں کو کس طرح نہ چھوڑیں گے؟ اور دنیا کو چھوڑنا فضیلت کی بات ہے اور گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ اے رب، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے ہمیں معرفت بخشی، بس ہم نے ہر چیز میں تجھے ظاہر اور نمایاں پایا۔ نیک عمل اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہیں۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیں۔ دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہو ان پر فخر نہ کرنا، اور لوگوں کے بڑا چڑھا کر سراہنے کو پسند نہ کرنا۔ جو تمہیں تمہارے عیب دکھائیں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے، وہ تمہارا دوست ہے، تم بھی اس کی حفاظت کرو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھے ہوں۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے، وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ اور برا بھلا کہنا غصے کی کنجی ہے، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ خبردار، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو دوسروں کے بارے میں ان کے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہوں اور اپنے گناہوں سے غافل ہوں۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط یعنی غلبہ قائم ہو جائے، تم اپنے ساتھ انصاف برتو، تو عام لوگ تمہارے اس انصاف کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کا فائدہ اس کے کانوں میں صرف اپنے لیے اور زبان میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا اور ان کی اصلاح نہ کی، اس کی نصیحت لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر فتح پا کر خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ جس نے اللہ کی باتوں یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ فقیری اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ وہ شخص جو دیہات کرے اور جام شہادت نوش کرے، اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پے در پہ احسانات نافرمانی کے قریب کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس بات پر بہک گئے ہیں کہ انہیں اچھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسے مہلت دے کر آزماتا ہے۔ جن چیزوں کے طریقے کو پہچانتے نہیں ہو
اور جن چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں ہو ان کے بارے میں بالکل منہ نہ کھولو، کیونکہ تمہاری باتوں سے تمہاری عقل کا اور تمہاری عبادت سے تمہاری معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ لالچ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ لوگوں سے محبت پاتا ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہو جاتی ہے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نرم بات کرنا دلوں کو قابو کر لیتی ہے۔ نرمی سے بات کرو تاکہ محبوب ہو جاؤ، اسی طرح جس طرح میٹھا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنے کلام کو یعنی اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی نہیں ہے ان کاموں پر کم گفتگو کرو۔ جب تک تمہارے دل چست ہو انہیں علم سکھاؤ، اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو دل یاد خدا سے خالی ہوتے ہیں اللہ انہیں غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ تم صحیح راستے کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اس چیز کو نہ پہچان لو کہ جس کو تم نے چھوڑا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔